بنگال سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اس کو بھی واضح کر دیں۔ تو آپ سن لیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھایا، پیا یا جماع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، بھول کر، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفلی، فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، بھول کر کھانے پینے جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ در مختار کی روایت ہے۔ کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ کوئی روزہ دار آپ کو پتہ ہے کہ روزہ دار ہے اور وہ کھا یا پی رہا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو ٹوکیں، روکیں کہ آپ روزے سے ہو۔ ہاں، روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا، اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہٰذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ اگر کوئی روزہ دار ایسا ہے کہ روزہ کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے اور نقاہت اتنی ہے کہ وہ بمشکل اپنے روزے کو پوری کر پائے گا، بمشکل روزہ کی حالت میں عبادتیں کر پائے گا، اگر ایسا آپ کو لگ رہا ہے تو پھر آپ اس کو نہ یاد دلائیں کہ آپ روزے سے ہیں، اس کو کھا پی لینے دیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بھول سے کھا پی رہے ہیں تو اس کے روزے میں کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا، اور کھا پی لینے کی وجہ سے کچھ قوت ان کو آ جائے گی کہ آسانی سے وہ روزے کو بھی پورا کر لے گا اور ساتھ میں دیگر عبادتیں بھی بآسانی کر لے گا۔ تو اگر کوئی کمزور ہے، ضعیف ہے اور لگ رہا ہے کہ اگر ٹوکیں گے تو اور یہ نہیں کھائے گا تو روزہ ان کا مشکل پڑ جائے گا تو پھر نہ یاد دلانا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی صحت مند ہے، اچھا ہے، طاقتور ہے اور بھول کے کھا پی رہا ہے تو اسے ٹوکنا واجب ہے۔ مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، یعنی بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے، بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں، بوڑھے اکثر کمزور۔ چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے، لہٰذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ یہ رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ 420 کی روایت ہے۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مکھی، دھواں یا غبار یہ حلق میں چلا گیا، روزہ یاد ہے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خواہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا گلے یعنی اناج کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ناپ سے، یعنی جس طرح سے بھی غبار، دھول یا مکھی وغیرہ اپنے روزہ دار کے حلق میں چلے جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بحر شریعت جلد 1 صفحہ 982 میں ہے۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا۔ اگربتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگربتی سلگ رہی ہے، اگر اگربتی کی دھواں ناک میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ دار یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچے تو اب پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگربتی سلگ رہی ہے یا لوبان سلگ رہا ہے اور یہ اس کے قریب روزہ دار جا کر کے روزہ یاد ہونے کے بعد بھی اپنی ناک سے سونگے اس کو اندر کرے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بحر شریعت میں ہے۔ بھری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا۔ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ویسے ہی بال کٹوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ ٹھنڈی کے تیل اس طرح کے آتے ہیں، ٹھنڈ تیل ایسے آتے ہیں گرمی کے دنوں میں جو لگاتے ہیں، اگر سر پہ لگاؤ تو اس کی حلق میں اس کی ایک طریقے کی لذت اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، تو اس طرح کا بھی تیل اگر ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ غسل کیا اور پانی کی کھنکی یعنی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی اور اس تری کو تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کرنے کے بعد
وہ کلی اگل دیا، کلی پھینک دیا اور اچھے سے پھینک دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ 100% پانی کی تری کو آدمی چھان کر کے کلی کے ذریعے سے باہر پھینک دے منہ سے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو پانی کی کچھ تری اگر منہ میں رہ جاتی ہیں اور پھر وہ تھوک کے ساتھ اندر آدمی نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوا کوئی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو، روزہ نہیں ٹوٹا. دوا جو ہے، دوا اگر لگائے کہیں پر اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا. دوا کوٹ رہے تھے، کوئی دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا. دوا کوئی کوٹنے والے دوائیاں ہوتی ہیں نا، اس کو کوٹ رہے تھے لیکن کسی وجہ سے اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا. کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا. نہاتے وقت اگر روزہ دار کے کان میں پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا. اگر خود بھی کان میں پانی ڈالیں گے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ در مختار کے حوالے سے ہے. البتہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے سے حلق کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں ایک پردہ ہوتا ہے، اگر وہ پردہ کسی کا ٹوٹا ہے اور اس نے کان میں پانی ڈالا تو پردہ ٹوٹے رہنے کی وجہ سے وہ کان کے ذریعے سے وہ پانی پھر حلق میں آ جائے گا اور پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر پردہ نہیں ٹوٹا ہے، پردہ سلامت ہے، تو پھر پانی ڈالنے سے وہ پانی حلق میں نہیں آتا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر پردہ ٹوٹا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہ ٹوٹا. دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا. دانت وغیرہ میں کھانے کے کچھ خفیف سے ذرات، ہلکے سے ذرات ہوں اور وہ تھوک کے ساتھ چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جبکہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا. اگر اتنی بڑی چیز تھی کہ وہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو پھر روزہ جاتا رہے گا. یہ فتح القدیر جلد 2 صفحہ 259 میں ہے. تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گیا تو روزہ نہ گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ناک میں رینٹ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا. ناک میں رینٹ یا بلغم جمع ہو گئی اور سانس کے ذریعے اس کو واپس نگل گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا، روزہ نہ گیا. مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہیں گیا. اور قصدن یعنی جان بوجھ کر اگر مکھی کو نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ میں کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو اب پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. صبح صادق سے پہلے کھایا یا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی منہ میں یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل گیا تو روزہ جاتا رہا. منہ میں کچھ تھا، کھا پی رہے تھے، گٹکا وغیرہ تھا یا کھانا ہی کھا رہے تھے اور اسی وقت سحری کا وقت ختم ہو گیا، جیسے ختم ہوا جو منہ میں ہے اس کو اگل دینا ہے. اگر اس کو وقت ختم ہونے کے بعد بھی نگل لیے تو روزہ نہیں ہوگا. غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت بیان فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے سخت تر ہے. غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت چلی جاتی ہے لیکن روزہ نہیں جاتا. جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگرچہ سارے دن جنب یعنی بے غسل رہا، روزہ نہ گیا. رات کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا اور صبح تک ناپاک ہی رہا تو روزہ میں اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جلد سے جلد نہا لے. مگر اتنی دیر تک قصدن جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے تو گناہ اور حرام ہے. حدیث پاک میں جس گھر میں جنوب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں ناپاک آدمی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے یہ. تو بہرحال یہ چیزیں وہ تھی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر آپ کو اس تعلق سے کچھ پوچھنا ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنے سوال کو لکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا.